السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ محترم ناظرین، اس وقت ہمارا ملک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے، اور ہم سب اس وقت اپنے گھروں میں محصور ہیں اور ضرورت کے وقت گھروں سے نکل رہے ہیں، مساجد بھی بند ہیں اور نماز وغیرہ بھی ہم گھر پر ادا کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے نور کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے متقی اور اپنے پرہیزگار بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ میرے جنتی بندے، میرے متقی بندے وہ ہیں کہ دنیا کی کوئی تجارت، دنیا کا کوئی لین دین، کوئی ٹرانزیکشن، کوئی کاروبار ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتا۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے، یعنی قیامت کا دن، جس دن خوف اور دہشت کا بہت خطرناک عالم ہے۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عام طور سے نماز سے اور عبادت سے غافل کرنے والی چیز انسان کاروبار ہے، لین دین ہے، دنیا کے کام ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم سب اپنے گھروں میں ہیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کاروبار سارے کے سارے بند ہیں، کارخانے بند ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں خالی ہیں، فرصت ہی فرصت ہے۔ تو جب بندوں کی صفت بیان کی کہ کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کو دنیا کی مشغولیات اور دنیا کی مصروفیات نماز سے نہیں روکتی، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، تو ابھی تو ہم فری ہیں، ابھی تو ہم فرصت ہی فرصت میں ہیں۔ اگر ان حالات میں اگر ہم نماز سے دور ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بھئی اگر ایک آدمی کاروبار کی وجہ سے نماز ترک کر رہا ہے، یقیناً وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن لاک ڈاؤن میں اور گھروں میں رہ کر کے بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اور بڑا گناہ ہے، یہ تو اور بڑی عبرت کی چیز ہے۔ محترم ناظرین، افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تعداد لاک ڈاؤن کے اندر اس کو یہ خالی اوقات جو ملے ہیں ان کو مفید کاموں میں، اچھے کاموں میں نہ صرف کر کے بیٹھ کر کے بکواس کرنے میں، بک بک کرنے میں لوگ گزار رہے ہیں۔ نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، مسجدیں بند ہے، معاف کیجئے، جماعت بند ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز آپ گھروں میں پڑھیں، گھر میں جماعت بنا کر کے پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سب کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کرتی ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں، کوئی لین دین کا مسئلہ نہیں، کوئی دنیا کی مصروفیات نہیں، اور پھر بھی اگر ہم نماز سے دور ہیں تو محترم ناظرین یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اور آپ کو اس خطرناک بیماری کے اثرات کو اور اس خطرناک بیماری کی تباہی کو محسوس کرنا چاہیے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں، امریکہ جیسا طاقتور ملک، اٹلی جیسا ترقی یافتہ ملک، فرانس جیسا ملک، برطانیہ جیسا ملک، یہ سارے ملک آج ہزاروں لاکھوں کے قریب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ملک میں اگرچہ ابھی کم لوگ شکار ہیں، لیکن اگر یہ وبا پھیل گئی تو کتنی تیزی سے پھیلے گی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو استعمال کریں، اختیار کریں، لاپرواہی نہ کریں، اپنے گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین اس بیماری سے جلد ہم سب کو راحت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس سلسلے وار گفتگو کو جس موڑ پر لے کر کے آئے ہیں اور جس شخصیت کے تعلق سے آج ہمیں کچھ گفتگو کرنا ہے وہ ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب حدیث کی سنن النسائی، حدیث کی 6 کتابوں میں مشہور کتاب ہے اور جس کو ہم پڑھا کرتے ہیں اور جس کا نام ہم سنا کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا، معاف کیجیے احمد تھا، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، لیکن وہ
نسا کی طرف نسبت کرتے ہوئے نسائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار النسائی۔ آپ خراسان کے ایک شہر نسا میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ شہر ترکمانستان کے اندر واقع ہے۔ بچپن ہی سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ طلب علم میں لگ گئے۔ خراسان، حجاز، عراق، شام اور جزیرۃ العرب کا آپ نے سفر کیا۔ پھر مصر کو آپ نے اپنا وطن بنایا۔ دمشق بھی گئے۔ دمشق میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات بھی، کچھ گھٹنائیں بھی گھٹی، ہم ان کا آگے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں، ان کے شیوخ میں جن سے انہوں نے حدیثوں کو لیا ہے، ان میں امام قتیبہ ابن سعید کا نام آتا ہے، امام بخاری کا نام آتا ہے، امام مسلم کا نام آتا ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام قریب، امام محمد بن بشار، امام حناد وغیرہ کا نام آتا ہے۔ امام نسائی کے تلامذہ میں، آپ کے شاگردوں میں جنہوں نے آپ سے حدیثوں کو روایت کیا، امام ابو القاسم الطبرانی کا نام آتا ہے، امام ابو جعفر الطحاوی کا نام آتا ہے، امام ابو علی النیسابوری کا نام آتا ہے، امام حمزہ الکنانی کا نام آتا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے آپ سے حدیثوں کو لیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابوں میں سب سے مشہور جو کتاب ہے آپ کی، وہ آپ کی السنن الصغریٰ ہے، جس کو السنن المجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور جو حدیث کی مستند 6 کتابوں جن کو صحاح ستہ یا کتب ستہ کہا جاتا ہے، ان کے اندر اس کتاب کا آتا ہے۔ اس کتاب کو آپ نے رملہ فلسطین کے اندر تیار کیا۔ صحت کے اعتبار سے اس کو صحاح ستہ میں 3 درجہ بہت سارے علماء نے دیا ہے۔ اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں محترم ناظرین۔ امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی، اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، علماء کہتے ہیں انتقى رجالہ من الثقات العدول، کہ امام نسائی نے اپنی اس کتاب کے اندر انتہائی ثقہ اور مضبوط راویوں کی روایت لی ہے، ضعیف راویوں کی روایت آپ نے نہیں لی ہے۔ اگرچہ بعض روایتوں کے متعلق علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری اور مسلم کے بعد 3 نمبر پر سنن نسائی کا نام آتا ہے۔ دوسری خاص بات اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد کی طرح اپنی کتاب کو احکام کی حدیثوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اس میں وہی حدیثیں لائے ہیں جن کا تعلق احکام سے ہیں۔ تیسری خاص بات امام نسائی کی اس کتاب کی یہ ہے کہ انہوں نے امام بخاری کی طرح بہت ساری حدیثوں کو مکرر لائے ہیں، تکرار کر کے، ریپیٹ کر کے لائے، ایک ہی حدیث کو بار بار لائے ہیں اور الگ الگ مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اگر ایک حدیث امام نسائی کے پاس 4 الگ الگ سند سے پہنچی تو امام نسائی نے چاروں سند سے اس روایت کو 4 بار ذکر کیا ہے، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حدیث میرے پاس کتنے سند سے آئی ہے۔ اور امام نسائی ایک ہی حدیث کو 4 بار کبھی کبھی اس لیے بھی لاتے ہیں کہ اس سے 4 الگ الگ مسئلہ نکلتا ہے، 4 الگ الگ باب اور 4 الگ الگ چیپٹرز میں وہ حدیث لاتے ہیں۔ اس طریقے سے امام نسائی امام بخاری کی طرح ہمیں علم حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، وہ فن اور وہ علم بھی ہمیں اور آپ کو عطا کرتے ہیں۔ نے گفتگو کی ہے، آپ کی اس کتاب کو امت کے اندر بہت قبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب کی مختلف شروحات لکھی گئیں۔ سب سے مشہور جو اس کتاب کی شرح لکھی امام سیوطی نے لکھی، سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر اپنا حاشیہ لکھا ہے، اور ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے علماء میں علامہ حنیف بھوجیانی نے اس کتاب پر التعلیقات السلفیہ کے نام سے بہت بہترین تعلیقات اور حاشیہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی کی مشہور کتابوں میں ان کی السنن الکبریٰ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور خصائص کے موضوع پر آپ کی کتاب ہے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے فضائل پر آپ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ ایک کتاب آپ کی کتاب المناسک ہے، جس میں حج کے تعلق سے حدیثوں کو آپ نے جمع کیا ہے۔ ایک کتاب آپ کی الضعفاء والمتروکین ہے، جس میں آپ نے ضعیف اور ان راویوں کو جو محدثین کی نظر میں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، جن کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، ان راویوں کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علماء امت کی نظر میں کیا ہے؟ آئیے چند علماء کے اقوال دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، احمد بن علی بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار ابو عبد الرحمن النسائی صاحب السنن الامام فی عصری، کہتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں، یہ اپنے دور کے امام تھے، والمقدم علی اضرابہ واشکالہ وفضلاء دہرہ، اور اپنے دور کے اپنے جیسے تمام علماء کے اوپر مقدم تھے، ان سے اونچا مقام رکھتے تھے۔ رحل الی الآفاق، علاقوں کا سفر کیا، واشتغل بسماع الحدیث والاستماع بالائمۃ الہدى، بہترین ائمہ سے آپ نے علم حدیث کو سنا ہے اور علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا احفظ من مسلم، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم سے بھی زیادہ حفظ میں بڑے ہوئے تھے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ میں نے منصور الفقی کو اور احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو عبد الرحمن النسائی امام من ائمۃ المسلمین، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ امام ابو عبد الرحمن النسابوری کہتے ہیں ابو عبد الرحمن النسائی الامام فی الحدیث بلا مدافع، امام رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی اختلاف کے حدیث کے امام ہیں۔ امام الدارقطنی کہتے ہیں ابو عبد الرحمن علی من یذکر بہذا العلم من اہل عصرہ، امام نسائی اپنے دور کے ان تمام لوگوں کو جن کا علم حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے مقدم ہے۔ محترم ناظرین، امام نسائی ومواظبتہ علی الحج والاجتہاد، اور کئی بار انہوں نے حج کیا اور دین کے لیے محنت کی، اس بات کا تذکرہ خاص طور سے علماء کرتے ہیں۔ اور یہ بھی امام نسائی کے بارے میں بہت مشہور بات ہے کہ آپ صوم داؤدی رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ ایک دن روزہ رہتے تھے، ایک دن نہیں رہتے تھے، ایک دن روزہ رہتے تھے، ایک دن کی گیپنگ کے بعد پھر روزہ رہتے تھے۔ اس روزے کو اور ائمہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری حصے میں دمشق گئے تھے، اور جب وہاں گئے تو وہاں ایک لوگوں کے ذہن صاف نہیں ہیں، لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نہیں تسلیم کر رہے ہیں یا ان کا وہ مقام نہیں دے رہے ہیں جو شریعت نے دیا ہے۔ تو لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں جو صحیح عقیدہ ہے، جو سلف کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص پر اور آپ کے فضائل پر ایک کتاب لکھی اور اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو جاہلوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور ان لوگوں نے حضرت امام نسائی سے مطالبہ کیا کہ آپ نے جس طریقے سے حضرت علی کی فضیلت میں کتاب لکھی، آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی ہمارے سامنے بیان کیجیے۔ گویا ان لوگوں کی سوچ یہ تھی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مقام مرتبہ میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یقیناً حضرت معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول ہونے کے ناطے ان کے جو فضائل اور جو کمالات ہیں ان کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ امت کا جو معتبر طبقہ ہے، جو صحابہ اور سلف کا جو طریقہ ہے، کہ ان کے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو حضرت علی کو حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اتفاق امت اور با اتفاق اہل السنہ والجماعہ صحابہ میں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد سب سے افضل صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کا مقام آپ کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی تھی ملک شام کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر، یا یہ کہہ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر نعوذ باللہ ایک طریقے کا حضرت علی کے خلاف مخالفت اور عداوت کا جذبہ تھا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو اتنا مارا، بعض روایات کے مطابق ان کے جو ہے ان کے اعضائے مخصوصہ کے پاس، ان کی شرمگاہ کے پاس لوگوں نے حملہ کیا، بعض روایات کے مطابق ان کی کوکھ میں یعنی پیٹ کے حصے کے پاس مارا، اور اتنی بری طریقے سے مارا کہ اسی چوٹ اور تکلیف کی وجہ سے وہاں سے وہ مکہ گئے اور مکہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ چنانچہ امام الدارقطنی کہتے ہیں خرج حاجن، امام نسائی حج کرنے کے لیے نکلے، فامتحن بدمشق، اور آپ کو دمشق میں بہت آزمایا گیا، وادرک الشہادہ، اور آپ کو شہادت کا مقام ملا، فقال احملونی الی مکہ، آپ نے کہا مجھے مکہ لے کر کے جاؤ، فحمل، آپ کو مکہ لے کر جایا گیا، وتوفی بہا، اور مکہ ہی کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ امام الدارقطنی کے الفاظ ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فخرج الی الرملہ، آپ فلسطین رملہ کی طرف نکلے، فسئل عن فضائل معاویہ، آپ سے حضرت معاویہ کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا، فامسک عنہ، آپ نے اعراض کیا، آپ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، فضربوہ فی الجامع، تو لوگوں نے آپ کو وہاں کی مسجد کے اندر مارا، فقال اخرجونی الی مکہ، آپ نے کہا مجھے مکہ لے کے جاؤ، فاخرجوہ وہو علیل، آپ بیماری کی حالت میں مکہ لے کے جائے گئے، فتوفی بمکہ مقتولا شہیدا، اور آپ شہادت کی موت آپ کی ہوئی، آپ مکہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک غلط فہمی دور کر دینا بے حد ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کی وجہ سے حضرت امام نسائی پر یہ تہمت لگائی ہے کہ آپ کے اندر تشیع تھا، آپ شیعہ تھے، اور آپ اہل بیت کے فضائل میں وہی غلو رکھتے تھے جو شیعہ حضرات کے یہاں رکھا جاتا ہے۔ معاف کیجئے، یہ انتہائی غلط الزام ہے، اور معتبر روایات کے ذریعے یہ الزام ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ امام
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے فضائل پر باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے، فضائل الصحابہ۔ ایک رافضی یا ایک شیعہ کبھی صحابہ کے فضائل پر کتاب نہیں لکھ سکتا۔ دوسری بات کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حضرت معاویہ کے بارے میں جو ان سے سوال کیا گیا اور انہوں نے ان کی فضیلت نہیں بیان کی، تو اس کا جواب محدثین کرام نے یہ دیا ہے کہ امام نسائی کے یہاں حدیثوں کے قبول کرنے کے سلسلے میں بڑی کڑی شرائط تھی۔ حضرت معاویہ کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں بعض روایات ان کے پاس تھیں، لیکن ان کی شرائط پر کھری نہیں اترتی تھی، اس لیے آپ نے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا یا نہیں لیا، اور آپ نے اسی لیے ان روایتوں کو بیان نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ آپ اصل میں لوگوں کا یہ وہم دور کرنا چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ دونوں مقام اور مرتبے میں برابر ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں کہتے ہیں، سئل عن معاویہ ابن ابی سفیان فقال انما الاسلام کدار لها باب۔ حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت امام نسائی سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک گھر کی طرح ہے، کدار لها باب، جیسے ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے، فباب الاسلام الصحابہ، تو اسلام کا دروازہ صحابہ ہیں، فمن آذى الصحابہ، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، انما اراد الاسلام، گویا اس نے اسلام کو تکلیف پہنچانے کا اور اسلام کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ کیا۔ کمن نقر الباب، جیسے کوئی آدمی گھر کے دروازے کو چوٹ پہنچائے، گھر کے دروازے کو توڑ دے، انما یرید دخول الباب، تو گویا وہ گھر میں غلط طریقے سے داخل ہونا چاہتا ہے۔ قال فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ۔ امام نسائی کی یہ الفاظ امام ابن عساکر نقل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا وہ صحابہ کے گردنوں تک اپنا ہاتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ امام نسائی کے بارے میں جو یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے اندر تشیع تھا، یہ تہمت اور یہ الزام اسی طریقے سے اس قول سے اور ان دلائل سے دور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کھانے پینے کے شوقین تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو نوازا تھا اس اعتبار سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ علم حدیث کا کے متعلق انہوں نے بہت سارے سفر کیے، حدیث پڑھا اور پڑھایا، مگر ان کی اپنی ذاتی زندگی میں کھانے پینے کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ظاہر کرنا پسند کرتے تھے اور اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو ان جن 6 کتابوں کو امت نے قبولیت کا درجہ دیا اور جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کے مؤلف تھے، جن کی مختصر سی سیرت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ناظرین، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات کو اور علم حدیث کے سلسلے میں ان کی کاوشوں کو رب العالمین قبول فرمائے۔ رب العالمین ان کے اور دیگر محدثین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے جب پیارے رسول کی حدیث آ جائے تو جیسے محدثین نے جو طریقہ بتایا کہ رسول اکرم کی حدیث آ جانے کے بعد اگر مگر چوں چرا نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بغیر کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی تعصب کے قبول کر لیا جائے، مان لیا جائے، وہی مزاج اور وہی جذبہ رب العالمین ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ جس وبا سے ہم اور آپ اس وقت دو چار ہیں اور پوری دنیا دو چار ہے، رب العالمین اس وبا سے جلد ہم سب کو راحت عطا فرمائے۔ ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی تکلیف اور بلا سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے برکتوں کا مہینہ رمضان آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ رمضان آ رہا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے آنے کے پہلے ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بیماری کو اٹھا لے۔ رب العالمین جو لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے کاروبار اور معیشت پر جو برے اثرات پڑ رہے ہیں، رب العالمین ان اثرات سے اور ان آزمائشوں سے جلد ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو اہل خیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو ان حالات میں اپنے غریب اور مزدور اور مجبور بھائیوں کی مدد کرنے کی اور ان کے گھروں تک مدد کے سامان پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، رب العالمین اس کی کوئی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔